کیا کبھی کسی ریاست کی اصل طاقت اس کے ہتھیاروں، معیشت یا آبادی سے زیادہ اس بات سے طے ہوتی ہے کہ اس کے بااثر حلقے ایک دوسرے کے ساتھ کتنی دیر تک متفق رہ سکتے ہیں؟ اکثر جب بڑی طاقتوں کی عروج یا زوال کی بات ہوتی ہے تو نظر فوراً معیشت، فوج یا ٹیکنالوجی کی طرف چلی جاتی ہے، مگر ریاست کے اندر ایک اور خاموش نظام بھی کام کر رہا ہوتا ہے جو ان سب چیزوں کے استعمال کا رخ طے کرتا ہے۔ یہ نظام وہ جگہ ہے جہاں سیاسی قیادت، معاشی اشرافیہ، ریاستی ادارے اور فیصلہ سازی کے مراکز ایک دوسرے کے ساتھ کسی حد تک اتفاق پیدا کرتے ہیں۔ اگر یہ اتفاق دیر تک قائم رہ جائے تو طاقت آہستہ آہستہ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر یہ اتفاق ٹوٹنے لگے تو بڑی طاقت بھی اندر سے بکھرنے لگتی ہے۔ کیا طاقت کی تعمیر اصل میں اتفاق کی رفتار پر کھڑی ہوتی ہے؟ ریاست کے اندر موجود بااثر حلقے جب بڑے فیصلوں پر ایک بنیادی سمت پر متفق ہو جائے تو پالیسی کی رفتار نمایاں طور پر بڑھ جاتی ہے۔ یہی اتفاق کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر شخص ایک ہی رائے رکھتا ہے یا اختلاف مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ دراصل ریاستی نظام کے اندر اختلاف ہمیشہ موجود رہتا ہے، مگر اصل فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ کیا اختلاف کے باوجود ایک ایسا مرکزی راستہ موجود ہے جس پر زیادہ تر طاقتور حلقے متفق رہ سکے۔ جب یہ بنیادی سمت واضح اور مستحکم ہو تو ریاستی ادارے بغیر روکے اسی سمت میں کام کرتے رہتے ہیں، منصوبے ادھوری نہیں رہتے، پالیسیوں کا تسلسل قائم رہتا ہے، اور فیصلہ سازی کا عمل بار بار شروع سے نہیں کرنا پڑتا۔ وقت کے ساتھ یہی تسلسل ریاستی مشینری کو زیادہ منظم بنا دیتا ہے۔ اداروں کو معلوم ہوتا ہے کہ اگلے چند سالوں میں ترجیحات کیا رہیں گے، اس لیے وہ اپنی منصوبہ بندی بھی اسی حساب سے کرتے ہیں۔ سرمایہ کاری کرنے والے حلقے بھی اسی استحکام کو دیکھ کر زیادہ اعتماد کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں، کیونکہ انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ پالیسی اچانک تبدیل نہیں ہوگی، لیکن اگر ہر چند سال بعد ریاست کی بنیادی سمت ہی بدلنے لگے تو صورتحال آہستہ آہستہ مختلف ہو جاتی ہے۔ ادارے غیر یقینی کا شکار ہو جاتے ہیں، منصوبے ادھورے رہنے لگتے ہیں، سرمایہ محتاط ہو جاتا ہے، اور ریاستی نظام کی بڑی توانائی مستقبل بنانے کے بجائے اندرونی کشمکش کو سنبھالنے میں صرف ہونے لگتی ہے۔ وقت کے ساتھ ہی سست روی ریاست کی مجموعی طاقت کو بھی متاثر کرنے لگتی ہے۔ جب بااثر حلقے ایک ہی سمت میں دیکھنے لگے تو کیا ہوتا ہے؟ جب ریاست کی طاقتور طبقات کسی طویل مدت مقصد پر متفق ہو جائے تو سب سے پہلا اثر وسائل کی تقسیم پر پڑتا ہے۔ اس اتفاق کی وجہ سے ریاست کے اندر مختلف شعبوں کے درمیان ایک واضح ترجیح قائم ہو جاتی ہے۔ حکومت، ادارے اور معاشی حلقے جانتے ہوتے ہیں کہ اگلے برسوں میں ریاست کس سمت میں آگے بڑھنا چاہتی ہے، اس لیے سرمایہ، منصوبے اور پالیسی کی ترتیب بھی اسی سمت میں ڈلنے لگتی ہے۔ آہستہ آہستہ معیشت، تعلیم، دفاع اور خارجہ پالیسی ایک دوسرے سے الگ الگ شعبے نہیں رہتے بلکہ ایک مربوط نظام کی شکل اختیار کرنے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ریاست کسی طویل مدت کے معاشی ہدف پر متفق ہو تو تعلیمی نظام اسی کے مطابق مہارتیں پیدا کرنے لگتا ہے، دفاعی حکمت عملی اسی معاشی بنیاد کو محفوظ بنانے پر توجہ دیتی ہے، اور خارجہ پالیسی ایسے تعلقات بنانے لگتی ہے جو اس سمت کو مضبوط کرے۔ یہ جوڑا فوری طور پر نظر نہیں آتا کیونکہ اس کا اثر آہستہ آہستہ جمع ہوتا ہے، مگر دہائیوں کے دوران یہی مسلسل سمت ریاستی نظام کو زیادہ منظم، قابل پیش گوئی اور مؤثر بنا دیتی ہے۔ اس کے برعکس اگر بااثر حلقوں کے درمیان ہر بڑے فیصلے پر شدید تقسیم موجود ہو تو یہی نظام الٹ سمت میں چلنے لگتا ہے۔ وسائل ایک واضح مقصد کے بجائے مختلف ترجیحات میں بٹ جاتے ہیں، ادارے ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ نہیں رہتے، اور ریاستی توانائی مستقبل کی تعمیر کے بجائے موجودہ اختلافات کو سنبھالنے میں لگنے لگتی ہے۔ کیا داخلی اختلاف کبھی طاقت کو سست بھی کر دیتا ہے؟ ریاست کے اندر اختلاف ایک فطری اور لازمی چیز ہے، کیونکہ مختلف اداروں، سیاسی جماعتوں اور سماجی طبقات کی اپنی اپنی ترجیحات اور نقطہ نظر ہوتے ہیں۔ ایک حد تک یہی اختلاف پالیسی کو بہتر بنانے میں بھی مدد دیتا ہے، کیونکہ مختلف آراء کے زیر فیصلوں کے مختلف پہلو سامنے آتے ہیں، مگر مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب یہی اختلاف ایک مستقل سیاسی لڑائی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جب ہر معاملہ طاقت کی کشمکش بن جائے تو فیصلہ سازی کا عمل آہستہ آہستہ سست پڑنے لگتا ہے۔ اس صورتحال میں ہر نیا منصوبہ شروع ہونے سے پہلے اندرونی مزاحمت کا سامنا کرتا ہے۔ مختلف حلقے اپنی اپنی پوزیشن کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ہر پالیسی کے پیچھے شکوک اور خدشات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ نتیجتاً فیصلے جلدی نہیں ہو پاتے اور اکثر منصوبے بحث و مباحثے کے طویل مرحلے میں پھنستے رہتے ہیں۔ اسی دوران ریاستی ادارے بھی زیادہ محتاط ہو جاتے ہیں اور اپنی حدود کو بچانے پر توجہ دینے لگتی ہے۔ ایسے ماحول میں بظاہر ریاست کا نظام چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ادارے کام کرتے رہتے ہیں اور فیصلے بھی ہوتے رہتے ہیں، مگر اندر سے پورا نظام ایک مسلسل رگڑ کا شکار ہوتا ہے۔ یہی رگڑ وقت کے ساتھ توانائی کو کم کرتی رہتی ہے، اور دہائیوں کے دوران یہی سست روی ریاست کی مجموعی طاقت کو آہستہ آہستہ کمزور کرنے لگتی ہے۔
کیا طویل مدتی منصوبے صرف اتفاق کے سائے میں پیدا ہوتے ہیں؟ کسی بھی بڑی طاقت کی تعمیر کبھی بھی چند برسوں میں مکمل ہونے والا عمل نہیں ہوتی۔ یہ دراصل ایک طویل سفر ہوتا ہے جو کئی دہائیوں پر پھیلی ہوئی حکمت عملی، مسلسل منصوبہ بندی اور صبر آزما پالیسی کے ذریعے آگے بڑھتا ہے۔ ریاست کو اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہوتا ہے، اداروں کو مستحکم بنانا ہوتا ہے اور عالمی نظام میں اپنی جگہ آہستہ آہستہ بنانی پڑتی ہے، مگر یہ سب کچھ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب ریاست کے اندر موجود بااثر حلقے بنیادی ترجیحات پر کم از کم ایک حد تک متفق رہے۔ جب یہ اتفاق موجود ہو تو پالیسی میں تسلسل برقرار رہتا ہے۔ ایک حکومت جو منصوبہ شروع کرتی ہے وہ اگلی قیادت کے آنے پر بھی مکمل ہونے کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کی سمت کیا ہے، اس لیے وہ اسی کے مطابق اپنی منصوبہ بندی کرتے ہیں اور طویل مدت کے فیصلے لینے سے نہیں ہچکچاتے۔ لیکن اگر ہر نئی قیادت آنے کے بعد پرانی سمت کو مکمل طور پر بدلنے لگے تو یہ تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔ پالیسی کی بنیاد بار بار تبدیل ہونے لگتی ہے، جس سے ریاستی اداروں میں غیر یقینی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے ماحول میں ادارے آہستہ آہستہ محتاط ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں یقین نہیں ہوتا کہ آج کا فیصلہ کل بھی برقرار رہے گا۔ نتیجتاً وہ بڑے اور جرأت مندانہ فیصلوں سے گریز کرنے لگتے ہیں اور یہی احتیاط وقت کے ساتھ ریاست کی مجموعی رفتار کو سست کر دیتی ہے۔ جب اتفاق ٹوٹنا شروع ہو جائے تو نظام کے اندر کیا بدلتا ہے؟ ابتدا میں اختلاف عام طور پر صرف سیاسی بحث یا رائے کے فرق کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ مختلف گروہ اپنے اپنے نقطۂ نظر پیش کرتے ہیں اور ریاستی نظام کے اندر یہ ایک معمول کی بات سمجھی جاتی ہے، مگر جب یہی اختلاف وقت کے ساتھ مسلسل گہرا ہونے لگے تو اس کا اثر صرف گفتگو تک محدود نہیں رہتا بلکہ اداروں کے رویوں میں بھی تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ ہر ادارہ اپنی بقا اور اپنے مفاد کو محفوظ رکھنے کے لیے الگ حکمت عملی اختیار کرنے لگتا ہے۔ ایسے ماحول میں اقتصادی حلقے اپنی ترجیحات کے مطابق فیصلے کرنے لگتے ہیں، سیاسی قیادت اپنی سیاسی ضروریات کو سامنے رکھ کر راستہ اختیار کرتی ہے، جبکہ ریاستی ادارے اپنی ذمہ داریوں اور حدود کو بچانے کی کوشش میں مختلف سمتوں میں سوچنے لگتے ہیں۔ نتیجتاً وہ ہم آہنگی جو کسی بھی ریاستی نظام کو مضبوط بناتی ہے آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے۔ جب یہ فاصلے مزید بڑھ جائے تو ریاست کا مجموعی نظام ایک مربوط اور متحد ڈھانچے کے بجائے الگ الگ حصوں میں تقسیم ہونے لگتا ہے۔ ہر حصہ اپنے ادارے میں کام کرتا رہتا ہے مگر ان کے درمیان وہ ربط باقی نہیں رہتا جو بڑی حکمت عملی کو آگے بڑھا سکے۔ یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں ریاست کی مجموعی رفتار کم ہونے لگتی ہے اور طاقت جو پہلے یکجا ہو کر آگے بڑھ رہی تھی اب آہستہ آہستہ منتشر ہونے لگتی ہے۔ کیا بیرونی طاقتیں بھی اس داخلی تقسیم کو محسوس کرتی ہے؟ بین الاقوامی نظام بظاہر ریاستوں کے درمیان تعلقات، معاہدوں اور طاقت کے توازن پر مبنی دکھائی دیتا ہے، مگر حقیقت میں یہ نظام ریاستوں کے اندرونی حالات کو بھی خاموشی سے دیکھا اور پرکھتا رہتا ہے۔ دنیا کی بڑی طاقتیں ہمیشہ اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتی ہے کہ کسی ریاست کے اندر فیصلہ سازی کتنی مستحکم ہے اور بااثر حلقوں کے درمیان کتنا اتفاق موجود ہے۔ جب کسی ریاست کے اندر سیاسی قیادت، معاشی حلقے اور ریاستی ادارے بنیادی سمت پر متفق نظر آئے تو بیرونی دنیا اس ریاست کو ایک قابل اعتماد اور مستحکم قوت کے طور پر دیکھنے لگتی ہے۔ ایسی ریاست کے ساتھ تعلقات بنانے میں دیگر ممالک کو زیادہ اعتماد محسوس ہوتا ہے کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ اس ریاست کی پالیسی اچانک تبدیل نہیں ہوگی، لیکن جیسے ہی اندرونی تقسیم گہری ہونے لگتی ہے تو یہی تاثر آہستہ آہستہ بدلنے لگتا ہے۔ بیرونی طاقتیں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے کہ ریاست کے اندر کون سا گروہ کس سمت میں جا رہا ہے اور مستقبل میں کون سا دڑا زیادہ اثر حاصل کر سکتا ہے۔ اس تجزیے کے بعد وہ اپنی حکمت عملی کو بھی اسی حساب سے ڈالنے لگتی ہے۔ یوں ریاست کے اندر پیدا ہونے والی تقسیم صرف داخلی مسئلہ نہیں رہتی بلکہ وقت کے ساتھ عالمی سطح پر طاقت کے توازن کو بھی متاثر کرنے لگتی ہے۔ کیا نئی طاقتیں اکثر اسی حالات سے ابھرتی ہے؟ جب کسی بڑی طاقت کے اندر بااثر حلقوں کے درمیان موجود اتفاق آہستہ آہستہ کمزور پڑنے لگے تو اس کا اثر سب سے پہلے فیصلہ سازی کی رفتار پر ظاہر ہوتا ہے۔ وہ نظام جو پہلی تیزی سے فیصلے کر لیتا تھا اب زیادہ وقت لینے لگتا ہے۔ ہر بڑے قدم سے پہلے زیادہ بحث، زیادہ احتیاط اور زیادہ اندرونی کھینچاتانی پیدا ہونے لگتی ہے۔ بظاہر ریاست کے پاس وسائل، معیشت اور ادارے بدستور موجود ہوتے ہیں مگر ان سب کو ایک واضح سطح میں استعمال کرنے کی رفتار سست ہو جاتی ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں عالمی نظام میں موجود دوسری ریاست اس تبدیلی کو محسوس کرنے لگتی ہے۔ جب کسی طاقت اور ریاست کی رفتار کم ہو تو عالمی میدان میں ایک خلا پیدا ہوتا ہے۔ اسی خلا کو دیکھ کر ابھرتی ہوئی ریاستیں اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اگر ان ریاستوں کے اندر بااثر حلقے کسی واضح سمت پر متفق ہو تو وہ زیادہ تیزی سے فیصلے کر سکتی ہے اور اپنی پالیسی کو بغیر زیادہ رکاوٹ کے آگے بڑھا سکتی ہے۔ یہی فیصلہ سازی کی رفتار انہیں موقع دیتی ہے کہ وہ عالمی نظام میں نئے کردار حاصل کرے۔ وقت کے ساتھ یہی فرق زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے کیونکہ طاقت صرف وسائل رکھنے سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ اصل طاقت اس صلاحیت سے بنتی ہے کہ ریاست اپنے وسائل کو درست وقت پر درست سمت میں اور مسلسل استعمال کر سکے۔ اب نتیجہ سمجھتے ہیں۔ ریاست کی طاقت کو عموماً ان چیزوں سے جوڑا جاتا ہے جو بظاہر واضح طور پر نظر آتی ہے، جیسے معیشت کا حجم،
فوجی صلاحیت، جدید ٹیکنالوجی یا بڑی آبادی، یہی عناصر اکثر عالمی طاقت کی پہچان کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں، اور بظاہر یہی وہ بنیادیں ہوتی ہے جن پر کسی ریاست کی قوت کڑی دکھائی دیتی ہے، مگر حقیقت میں ان سب عناصر کے پیچھے ایک اور خاموش عنصر بھی موجود ہوتا ہے جو اس بات کا تعین کرتا ہے کہ یہ تمام وسائل کس سمت میں استعمال ہوں گے اور ان کا مجموعی اثر کیا ہوگا۔ یہ عنصر ریاست کے بااثر حلقوں کے درمیان موجود بنیادی اتفاق ہوتا ہے۔ جب سیاسی قیادت، معاشی حلقے اور ریاستی ادارے ایک بنیادی راستے پر متفق رہتے ہیں تو پالیسی میں تسلسل پیدا ہوتا ہے۔ اسی تسلسل کی وجہ سے وسائل بکھرنے کے بجائے ایک ہی سمت میں جمع ہونے لگتے ہیں۔ وقت کے ساتھ یہی مسلسل سمت معیشت، دفاع اور ریاستی اداروں کو مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہے، اور طاقت آہستہ آہستہ ایک منظم شکل اختیار کرنے لگتی ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ اتفاق کمزور ہونے لگے تو صورتحال بدلنے لگتی ہے۔ بظاہر مضبوط دکھائی دینے والا نظام اندر سے غیر یقینی کا شکار ہو جاتا ہے، فیصلوں کی رفتار متاثر ہوتی ہے اور وسائل مختلف سمتوں میں بٹنے لگتے ہیں۔ دہائیوں کے دوران یہی خاموش فرق آہستہ آہستہ عالمی طاقت کے نقشے کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔